لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي عصبة ينتمون إليها إلا فأنا وليهم وعصبهم إنهم خلقوا من طينتي ويل للمكذبين بفضلهم من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. صلوات بہار الانوار کی جلد نمبر 22 میں یہ حدیث جس کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے مروی ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا: ان لکل نبی عصبۃ ینتمون الیہا الا ولد فاطمہ، کہ بے شک ہر نبی کا ایک اپنی رشتہ داری ہوتی ہے، ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، سوائے فاطمہ کی اولاد کی. فانا ولیہم، کہ میں فاطمہ کی اولاد کا سرپرست ہوں، وعصبتہم، اور میں ان کا نسبی سرپرست بھی ہوں. ہم انہم خلقوا من طینتی، فاطمہ کی اولاد میری پاک طینت سے خلق کیے گئے ہیں. وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ، وائے ہو ان افراد پر جو فاطمہ کی اولاد کی فضیلت کو جھٹلائیں اور اس کا انکار کریں. من احبہم احبہ اللہ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو اولاد فاطمہ سے محبت کرے گا پروردگار عالم اس سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا پروردگار عالم اس سے بغض رکھے گا. اولاد فاطمہ میں جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور جناب ام کلثوم اور جناب شہزادی زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا ہے. مجھے ان تمام افراد کی فضیلت یہاں پر بیان نہیں کرنا ہے، صرف اور صرف اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے شہزادی جن کے متعلق یہ شب بیداری کا انعقاد کیا گیا ہے، یعنی شہزادی زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کی مقام منزلت اور ان کی فضیلت کو بیان کرتا چلوں گا، کیونکہ ان کے مقام کو پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں. عزیزان محترم، دیکھیے، اگر کوئی بات کوئی عام آدمی کسی کے بارے میں کہے تو وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوا کرتی، لیکن اگر کوئی بات کوئی خاص آدمی، کوئی عہدیدار آدمی، کوئی منصبدار آدمی کسی کے بارے میں کہے تو پھر وہی بات بہت اہمیت کی حامل ہو جایا کرتی ہے. اور اگر وہی بات کوئی معصوم کرے کسی کے بارے میں، یا کوئی امام کرے یا کوئی نبی کرے، تو پھر وہ بات اور بھی اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے. اور اگر وہ رسول یا نبی یا معصوم ایسا ہو جس کے لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ تو کلام ہی نہیں کرتے جب تک پروردگار عالم کی وحی نہیں ہوتی،
یعنی یہ وہی کہتے ہیں جو وحی ہوا کرتی ہے، پھر بات عام و خاص تک محدود نہیں رہتی، بلکہ زبان قدرت ہو جایا کرتی ہے، کلام الہی ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کون فضیلت بیان کر رہا ہے؟ شہزادی زینب کی پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں، جن کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ کا پہلا ہے، وہ یہ فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ صرف اور صرف جناب زینب اولیاء مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہوں۔ پیغمبر کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہر نبی کا اپنا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے جس کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب فاطمہ کی اولاد سے چلے گا، میرا سلسلہ نسب فاطمہ کی اولاد سے آگے بڑھے گا، اور میں ان کا سرپرست ہوں، یعنی میں زینب کا سرپرست ہوں، وعصبت ہوں، میں اولاد فاطمہ کا نسبی سرپرست ہوں، یعنی میں زینب کا نسبی سرپرست ہوں، اور وائے ان افراد پر جو زینب کی فضیلت کا انکار کرے، اللہ ان کو دوست رکھے گا جو زینب کو دوست رکھے، اللہ ان سے بغض رکھے گا جو زینب سے بغض رکھے۔ یہ حدیث کا پورا ترجمہ ہے۔ اب حدیث کے ایک ایک فقرے کی وضاحت کرتا چلوں گا، اور جناب زینب اولیاء مقام کی عظمت، ان کی منزلت آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی۔ حدیث کا پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ ان لکل نبی عصبۃ ینتمون الیہا الا ولد فاطمہ، کہ ہر نبی کا اپنا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی طرف نسبت دی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام جناب ابراہیم کی نسل سے ہے۔ ہر نبی کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے، کون فرما رہے؟ پیغمبر اسلام فرما رہے ہر نبی کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی نسبت دی جاتی ہے، سوائے میرے کہ میرا سلسلہ نسب فاطمہ کی اولاد سے آگے بڑھے گا۔ اس فطرے سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، دو باتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس فطرے سے یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھو مجھے مقتول نسل نہ سمجھنا، مجھے مقتول نسل نہ سمجھنا، اس لیے کہ میرے بیٹے تھے لیکن بچپن میں گزر گئے، اور سلسلہ نسب اولاد ذکور سے چلتا ہے، بیٹوں کے ذریعے سے چلا کرتا ہے، لہذا تم یہ نہ سمجھنا نبی کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، بلکہ میرا سلسلہ نسب فاطمہ کی اولاد سے چلے گا۔ اب دوسری بات کیا سمجھانا چاہتے ہیں پیغمبر اسلام؟ پیغمبر اسلام نے کیا؟ میرا سلسلہ نسب فاطمہ کی اولاد سے چلے گا۔ پیغمبر اسلام کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے تاریخ لکھنے والوں، اے سیرت لکھنے والوں، تم چاہے پیغمبر کی 2 بیٹی لکھ دو، 4 بیٹی لکھ دو، 10 بیٹیاں لکھ دو، لیکن اگر پیغمبر کا سلسلہ چلے گا تو فقط فاطمہ سے چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ فاطمہ ہی ہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی بیٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ پیغمبر کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پیغمبر کی رحلت کے بعد سے لے کر آج تک مجھے یہ بتا دیجئے کوئی ایسا مسلمان آپ کو ملے گا یا کوئی ایسا سید جو آپ کو ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے میرا سلسلہ سادات یا میرا شجر نسب پیغمبر کی فلاں بیٹی سے جا کر ملتا ہے؟ بتا دیجئے مجھے۔ شیعہ حضرات میں بھی سید ہوتے ہیں، سنی حضرات میں بھی سید ہوتے ہیں، لیکن آپ جا کر سب سے پوچھئے، سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے میرا سلسلہ سیادت پیغمبر کی بیٹی فاطمہ سے جا کر ملتا ہے۔ کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میرا سلسلہ سیادت یا میرا شجر نسب پیغمبر کی فلاں بیٹی سے ملتا ہے جا کر، یا پیغمبر کے فلاں داماد سے ملتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی اگر بیٹی تھی تو صرف ایک ہی بیٹی تھی، وہ فاطمہ، اور پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ میرا سلسلہ نسب فاطمہ کی اولاد سے چلے گا۔ یہ حدیث کا پہلا فقرہ آپ تک واضح ہو گیا۔ اب دوسرا فقرہ کیا ہے؟ فانا ولیہم، میں فاطمہ کی اولاد
सरपरस्त हूँ। बहुत तवज्जो, मैं फातिमा की औलाद का सरपरस्त हूँ, यानी हसन, हुसैन, ज़ैनब व उम्मे कुलसूम का सरपरस्त हूँ। या मैंने कहा कि सिर्फ जनाब ज़ैनब को मद्देनजर रखते हुए इसका तर्जुमा करूंगा। पैगंबर ये फरमाते हैं मैं ज़ैनब का सरपरस्त हूँ। आए, कौन ज़ैनब की सरपरस्ती ले रहा है, जरा तवज्जो करें। कौन जनाब ज़ैनब की सरपरस्ती ले रहा है? मैं ज़ैनब का सरपरस्त हूँ, जरा तवज्जो करें। सरदार अंबिया जनाब ज़ैनब उलिया मकाम की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ले रहा है। नहीं तवज्जो की आपने, यानी क्या मतलब, जो आदम का भी सरदार है, नूह का भी सरदार है, ईसा का भी सरदार है, मूसा का भी सरदार है, इब्राहिम का भी सरदार है, यहया का भी सरदार है, ज़करिया का भी सरदार है। गरज जो तमाम नबियों का सरदार है, या यूं कहूं जो 1,24,000 नबियों का सरदार है, वो जनाब ज़ैनब की सरपरस्ती ले रहा है। या लफ्जों को बदल कर यूं कह दूं, जिस जात की सरपरस्ती तमाम नबियों का सरदार ले, उसे ज़ैनब कहा जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस जात वाला सिफात की सरपरस्ती सरदार अंबिया ले रहा हो, उसे ज़ैनब कहा जाता है। उस सरपरस्ती सरदार अंबिया ले रहा है, इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब ये है, पैगंबर कुछ बताना चाहते हैं, मैं ज़ैनब का सरपरस्त हूँ। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर अब कोई ज़ैनब के मुकाबले में आए, ज़ैनब के मुकाबले में आए, तो ये ना समझना वो सिर्फ ज़ैनब के मुकाबले में आया है, वो मेरे मुकाबले में भी खड़ा हुआ है। अब अगर कोई ज़ैनब को सताए, तो ये ना समझना कि वो सिर्फ ज़ैनब को सता रहा है, बल्कि वो मुझे भी सता रहा है। अब अगर कोई ज़ैनब के मुकाबले में आए, उसकी बेहुरमती करे, तो ये सिर्फ ना समझना जनाब ज़ैनब की बेहुरमती हो रही है, बल्कि मेरी भी बेहुरमती हो रही है। गोया पैगंबर इस्लाम ने सरपरस्ती लेकर मेयार बता दिया कि देखो मैं खुद ज़ैनबी हूँ। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, मैं खुद ज़ैनबी हूँ। जो इसके मुकाबले में आए, ये ना समझना कि वो सिर्फ उसके मुकाबले में आया है, मैं उसका सरपरस्त हूँ, वो मेरे मुकाबले में भी आया है। अब वो चाहे यजीद हो या दुनिया का कोई भी यजीद हो, जो भी इनके मुकाबले में आएगा, ये समझना वो रसूल के मुकाबले में आया है, इसलिए कि रसूल ने ज़ैनब की सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली है। ये है सरपरस्ती का मतलब। अब हदीस का तीसरा टुकड़ा, तीसरा फिक्रा क्या है? वअसबतुहुम, मैं फातिमा की औलाद का नसबी सरपरस्त भी हूँ। क्या यूं कहूँ, मैं ज़ैनब का नसबी सरपरस्त हूँ। अजीब बात है, जब कह दिया दूसरे फिक्रे में कि मैं ज़ैनब का सरपरस्त हूँ, तो फिर ये नसबी सरपरस्त कहने की क्या जरूरत थी? यहाँ भी पैगंबर इस्लाम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। देखो, ये ना समझना ज़ैनब का नसब कोई गहरा गहरा नसब है, ये तसव्वुर न करना, बल्कि ये वो नसब है जिसके लिए कुरान मजीद इरशाद फरमा रहा है, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, जिसकी जड़ें मजबूत हैं और शाखें आसमान तक गई हुई है। ये वो नसब है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु नसबिन मुनक़तिउन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी, हर रिश्तेदारी क़यामत के दिन खत्म हो जाएगी, हर नस्ल खत्म हो जाएगा, हर नस्ब खत्म हो जाएगा क़यामत के दिन, हर रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, हर इंसान की रिश्तेदारी, हर इंसान का नस्ब क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, सिवाय मेरे नस्ब के, सिवाय मेरे नस्ब के। पैगंबर इस्लाम कुछ बताना चाहते हैं, तुम ये ना समझना कि तुमने ज़ैनब के भाई को कत्ल कर दिया, तो तुम ये ना समझना कि इनका जो सिलसिला नस्ब है वो मुनक़ता हो गया। तुमने ज़ैनब के बाबा को कत्ल कर दिया, तो ये ना समझना इनका सिलसिला नस्ब पैगंबर इस्लाम से मुनक़ता हो गया, बल्कि ये वो नस्ब है जो क़यामत के दिन भी सारे नस्ब, हर इंसान का नस्ब मुनक़ता हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन ये नस्ब क़यामत के दिन भी बरकरार रहेगा। ये नस्ब क़यामत के दिन भी बरकरार रहेगा। शायद यही
یہی وجہ رہی ہو کہ جناب زینب اولیاء مقام نے جب بھرے دربار میں یزید سے مخاطب ہوئی ہے تو کیا کہا ہے؟ یزید سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں وقت قیدک، جو مکر و فریب تمہیں کرنا ہو کر لو، وسع سعیک، جو کوشش کرنا ہو کر لو، وناصب جہدک، اور جو سعی و تلاش کرنا ہو کر لو، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کہ تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ گویا جناب زینب یہ بتا رہی تھی تم یہ سمجھ رہے ہو ہمارا سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا، نہیں نہیں، ہمارا سلسلہ نسب قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اور جناب شہزادی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے جو بھی تمہیں کرنا ہو کر لو، جو کوشش کرنا ہو کر لو، دیکھو قسم خدا کہ تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتی، تم ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے، نہیں مٹا سکتے۔ گویا جناب زینب اولیاء مقام قیامت تک کی نسلوں کو دیکھ رہی تھی، اور کیوں نہ دیکھیں، بیٹی بھی کس کی تھی؟ بیٹی اس کی ہے جس کی تلوار جب چلتی تھی تو نسلوں کا جائزہ لیتے ہوئے چلتی تھی۔ تو اگر وہ کہہ رہی ہے لا تنحو ذکرنا، اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک کی نسلوں کا جائزہ دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہوئے بھی کہا، اسی لیے یہ شبیداریاں، یہ عزاداریاں، یہ سینہ زنی، یہ ماتمداری، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دیکھ رہی تھی شہزادی زینب، تبھی کہا لا تنحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتے۔ یا آپ جانتے ہیں جب یہ جناب زینب نے کہا ہے تو حاکم وقت یزید سے کہا، اور یزید اس وقت کے اعتبار سے آپ اگر تصور کریں تو اس وقت کی دنیا کا سب سے پاورفل اور طاقتور انسان تھا۔ اس وقت کی ایک تہائی آبادی کا وہ حاکم تھا اور مالک تھا۔ ایسے شخص کو مخاطب کر کے جناب شہزادی زینب اولیاء مقام ایسے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہی وقت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک فواللہ لا تنحو ذکرنا۔ دل چاہتا ہے مولائے کائنات کو مخاطب کروں، اور مخاطب کرتے ہوئے کہوں اے مولائے کائنات، وہ آپ کی شجاعت کا کمال تھا کہ آپ تلوار لے کر نکلتے تھے تو مشرکین و کفار کو تہے تیغ کر دیا کرتے تھے، اور آپ فاتح خیبر و خندق کہلائے، اور آپ کے لیے لا متاع الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند آئی۔ اور یہ آپ کی بیٹی کا کمال ہے کہ جنہوں نے اپنی زبان کی تلوار سے کمال شجاعت دکھایا ہے، شجاعت کا کمال دکھایا ہے، اپنی زبان کی تلوار سے شجاعت کا کمال دکھایا، اور کمال دکھاتے ہوئے یزیدیت کا پورا تختہ الٹ دیا۔ اسی لیے انہیں لبوۃ الہاشمیہ کہا گیا، یعنی ہاشمی گھرانے کی شیرنی انہیں کہا گیا ہے۔ صلوات پر محمد والے۔ اب عزیزان محترم ذرا دیکھیں کیا کہا، وقت قیدک وسع سعیک وناصب جہدک۔ سب جتنے بھی فقرے ہیں، جتنے بھی جملے ہیں، تینوں جملے، اس میں توجہ کریں کہ اس میں سب میں آخر میں کاف آیا ہے، اور کاف عربی زبان کے اعتبار سے مخاطب کی ضمیر ہوا کرتی ہے۔ مخاطب یعنی اگر مخاطب آپ کا سامنے والا جس سے آپ مخاطب ہیں اگر وہ ایک ہے تو کاف استعمال کرتے ہیں، اگر دو ہے تو کوما استعمال کرتے ہیں، اگر تین ہے یا اس سے زیادہ ہے تو کم استعمال کیا جاتا ہے۔ شہزادی ان تینوں جملوں میں کاف استعمال کیا، گویا یزید سے مخاطب تھی، لیکن ان تینوں جملے کے فوراً بعد کہا وَوَاللَّهِ لَا تَنحو ذِکْرَنَا، یعنی فوراً بعد یہ کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ان تینوں جملوں میں واحد کا صیغہ استعمال کیا، پھر اس کے بعد جمع کا فوراً بعد جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ان تینوں جملوں میں
واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے تو وہاں بھی لاتا میں ہے ذکر نہ کہنا چاہیے تھا. تم نہیں مٹا سکتے. ذرا توجہ کریں گے. شہزادی اور میری طرف مخاطب ہوں. شہزادی جب مخاطب ہوئی ہیں تو سب سے پہلے اس وقت کے سب سے پاورفل حاکم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر 3 جملہ کہا. تم جو بھی کرنا چاہو کر لو, جو صحیح کوشش کرنا چاہو کر لو. اب اس کے بعد کہتی ہیں اے یزید سن نہ تم, پھر اس کے بعد جتنے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے سنا ہے نا 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے, وزراء بھی تھے, رؤساء بھی تھے, سفراء بھی تھے, جو مختلف دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے تھے. گویا شہزادی نے پہلے تو واحد کی ضمیر استعمال کی, اے یزید جو کرنا ہے کر لے, جو کوشش کرنا ہو کر لو. اس کے بعد کیا کہتی ہیں لا تخواللہ لا تمہو ذکرنا, اے یزید نہ تم نہ تمہارے جیسے یہ بیٹھے ہوئے یزیدی, کسی میں یہ ہمت نہیں ہے, کسی میں یہ ہمت اور جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے. گویا اس وقت جناب زینب اولیاء مقام کہہ رہی تھی آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی یزیدی آئیں گے ان سب میں یہ طاقت اور جرات نہیں ہے کہ ہمارے ذکر کو مٹا سکے. ایک صلوات پر محمد والے پہلا فکرہ ان لکل نبی عاصبۃ ینتمون الیہا الا ولد فاطمہ. ہر نبی کا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے, لیکن میرا نسب اس سے چلے گا, فاطمہ کی اولاد سے چلے گا. وانا ولیہم, میں زینب کا سرپرست ہوں, فاطمہ کی اولاد کا سرپرست ہوں, میں زینب کا سرپرست ہوں. وعاصبتہم, اور اس کا نسبی سرپرست بھی ہوں. اب چوتھا فقرہ کیا ہے؟ انہم خلقوا من طین, فاطمہ کی اولاد میری پاک طینت سے خلق ہوئے ہیں. یعنی گویا پیغمبر یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب زینب اولیاء مقام, جناب زینب میری پاک طینت سے خلق کی گئی ہے. کیا عظمت ہے, کیا رتبہ ہے, کیا منزلت ہے. کیا فرما رہے پیغمبر؟ زینب میری پاک طینت سے خلق ہوئی ہے. کیا مطلب ہے؟ پیغمبر کی ایک دوسری حدیث اسی میں جوڑ دوں تو آپ محسوس کریں گے اور ان کی خاندانی عظمت کو آپ محسوس کریں گے. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. اللہ نے پروردگار عالم نے, بے شک پروردگار عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اسی کے صلب میں قرار دیا ہے, لیکن میری ذریت کو علی کے صلب میں قرار دیا ہے. بہت توجہ. اب اس حدیث کا پس منظر دیکھیے. اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں کہ میں اور رسول کے چچا عباس پیغمبر کی خدمت میں تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور اتنے میں دیکھا مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام آ رہے ہیں. وہ داخل ہوئے, اور جب داخل ہوئے تو مولائے کائنات نے علی نے سلام کیا. پیغمبر اسلام نے سلام کا جواب دیا, اور سلام کا جواب دینے کے بعد وہ فرماتے ہیں, نقل کرتے ہیں جابر بن عبداللہ انصاری وہ نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سلام کا جواب دینے کے بعد پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد چند قدم آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد وَآنَقَهُ, پیغمبر اسلام نے علی کو گلے سے لگایا. گلے سے لگانے کے بعد وَقَبَّلَهُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ, پیغمبر اسلام نے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا بوسہ لیا. یعنی علی علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد وہ فرماتے نقل کرتے ہیں وَأَجْلَسَ عَنْ يَمِينِهِ, اس کے بعد اپنے داہنی جانب بٹھایا. اور جب داہنی جانب بٹھایا جب بیٹھ گئے تو اب عباس رسول کے چچا وہ پوچھتے ہیں أَتُحِبُّهُ هَذَا, یا نبی أَتُحِبُّهُ هَذَا, اے نبی خدا, یا رسول اللہ,
کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ تو اب پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ واللہ اللہ اشد حبا لہ منی، قسم خدا کی، تم پوچھ رہے ہو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، قسم خدا کی پروردگار عالم مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ یہ بے شک پروردگار عالم نے ہر نبی کی ذریت کو اس کی صلب میں قرار دیا ہے، لیکن میری ذریت کو علی کی صلب میں قرار دیا ہے۔ اللہ نے خاندان و عظمت جناب زینب، ان کی خاندانی عظمت ذرا ملاحظہ کریں، ان کی خاندانی نجابت، ان کی خاندانی شرافت ملاحظہ کریں کہ پیدا ہو صلب علی سے اور کہلائے ذریت رسول، پیدا ہو صلب علی سے کہلائے ذریت رسول، یا یوں کہہ دوں پیدا ہو امامت کے صلب سے اور کہلائے رسالت کی ذریت، پیدا ہو امامت کے صلب سے کہلائے رسالت کی ذریت، یا لفظوں کو بدل کر یوں کہہ دوں پیدا ہو پیغمبر اسلام کی تینت سے، پیدا ہو جو پیدا ہوئی ہو پیغمبر اسلام کی تینت سے، یا پھر کہوں جو پیدا ہوئی ہو پیغمبر اسلام کی تینت سے، وہی اسی میں اتنی طاقت و قوت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی زینت بن سکے۔ سلوات بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول کی پاک تینت سے پیدا ہو وہی اس لائق بن سکتی ہے کہ اپنے باپ کی زینت بن سکے۔ اب عزیزان محترم یہاں سے ملاحظہ کریں کہ جب جناب شہزادی زینب اولیاء مقام پیدا ہوئی ہے تو جس گھرانے میں پیدا ہوئی ہے آپ حضرات سب جانتے ہیں وہاں پر پنجتن پاک جیسے معصومین پہلے سے موجود تھے، اور ہر معصوم سے جناب زینب کا ڈائریکٹ رشتہ ہے، اور ہر معصوم یہ پانچوں پنجتن ہر معصوم اپنے میں اپنی ذات میں سردار ہے۔ نانا سید الانبیاء، اور توجہ، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء العالمین، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، نانا ہے نبیوں کا سردار، بابا ہے ولیوں کا سردار، وصیوں کا سردار، ماں ہے کائنات کی عورتوں کی سردار، اور بھائی ہے جنت کے جوانوں کے سردار۔ اب مجھے کہنے دیجئے جو ایسے معصوم سردار کی آغوش میں پلی ہو، جو ایسے معصومین سردار کی آغوش میں پلی ہو، وہ عالم غیر معلمہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ عقیلہ بنی ہاشم نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ وہ شریکت الحسین نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ وہ مسیح خدیجہ نہ ہوگی تو پھر کیا ہوگی؟ اب عزیزان محترم 5 معصومین کی آغوش تربیت ملی ہے، اور ہر معصوم قرآن ناطق، پیغمبر قرآن ناطق، علی قرآن ناطق، حسن قرآن ناطق، فاطمہ قرآن ناطق۔ آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ایک سلوات پڑھے بر محمد والے، آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تو پنجتن پاک کون اس سے انکار کر سکتا ہے؟ 5 ہستیاں قرآن ناطق ہے کہ نہیں؟ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ رسول قرآن ناطق، علی قرآن ناطق، فاطمہ قرآن ناطق، حسن قرآن ناطق، حسین قرآن ناطق۔ اب مجھے کہنے دیجئے جناب زینب اولیاء مقام، جناب زینب اولیاء مقام اس آیت
جو 5 قرآن ناطق کے وجود سے وجود میں آئی ہو، یا یوں کہہ دوں جو 5 معصومین کی عصمتی کردار کو اپنائے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ جو 5 معصومین کی آغوش تربیت جسے میں ملی ہو، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ جو 5 معصومین کی عصمتی عقل، عصمتی فہم و فراست، عصمتی شجاعت اور عصمتی فہم و فراست، عصمتی شجاعت، عصمتی علم اور عصمتی سخاوت کی تصویر بن جائے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جناب زینب اولیاء مقام، یہ ہے ان کا رتبہ اور یہ ہے ان کی منزلت، یہ ہے ان کا مقام۔ ان کا ایک بہت مشہور لقب ہے، بس اس کو بیان کر دوں اس کے بعد ربط مسائل۔ مشہور لقب عقیل بنی ہاشم ہے۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، یعنی ہاشمی خاندان کی سمجھدار خاتون، ہاشمی خاندان کی عقیلہ خاتون سے زینب کہا جاتا ہے۔ مشہور لقب ہے، آپ حضرات ہر جگہ دیکھتے ہیں، یہاں بھی لکھا ہے بیاد عقیل بنی ہاشم۔ یہ لقب آپ کو کب ملا؟ عام طور سے ایسا ہوتا ہے جب کسی کو لقب دیا جاتا ہے تو جب انسان باشعور ہوتا ہے اور عمر کا ایک حصہ گزار لیتا ہے تب ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا محمد اطہر صاحب کو خطیب اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ لقب کب ملا؟ جب ان کی خطابت لوگوں نے دیکھی تب ان کو یہ لقب دیا گیا۔ جناب زینب اولیاء مقام کو عقیل بنی ہاشم کا لقب کب دیا گیا؟ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ 5 سال کی عمر میں، 4-5 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ لقب ان کو ملا ہے۔ اور کس نے سب سے پہلے اس لفظ کا استعمال کیا ہے؟ ابن عباس، جو بڑے معتبر اور موثق اہل سنت کے درمیان بھی اور شیعہ حضرات کے درمیان بھی بڑے معتبر ہیں اور بڑے موثق ہیں۔ دونوں حضرات ان کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک خاصیت جناب زینب اولیاء مقام کی یہ بھی ہے کہ وہ فاطمۃ الزہرا کے خطبہ فلک کی راویہ بھی ہیں۔ یہی اور ابن عباس کے متعلق آپ حضرات جانتے ہیں، انہیں کہا گیا حبر الامہ، یعنی امت کا سب سے پڑھا لکھا فرد۔ یہ عظمت اور یہ مقام ہے ابن عباس کا، اور اتنی عظیم یہ ہستی ہے کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام نے دعا کی ہے، اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التعویل۔ اے پروردگار عالم، انہیں دین کی سمجھ عطا کر اور انہیں علم تعویل عطا کر۔ پیغمبر اسلام ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا ہے تو امام حسن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الیوم مات ربانی ہذہ الامہ، آج اس شخص کی وفات ہوئی ہے جو اس امت کا عالم ربانی تھا۔ یہ عظمت اور یہ مقام ہے۔ اب وہ نقل کرتے ہیں، یہ خطبہ فدق نقل کرتے ہیں، تو جب خطبہ فدق نقل کرتے ہیں تو نقل کرتے ہوئے اس طریقے سے بات شروع کرتے ہیں، حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی، مجھ سے بیان کیا۔ خطبہ فدق کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ حدثتنی عقیلتنا، مجھ سے بیان کیا کس نے؟ ہمارے گھرانے کی عقیلہ یعنی زینب بنت علی نے مجھ سے بیان کیا۔ اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں، جو 5 سال کی عمر میں بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ بن جائے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ جو 5 سال کی عمر میں اپنی مادر گرامی کے خطبے کی صداقت کی ضامن بن جائے اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ صلوات محمد جلدی 1-2 بات اور بیان کر دوں۔ آپ برابر سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے کہ جب وہ مسائل پڑھتے ہیں تو مسائل پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جب خیموں میں آگ لگی، ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، خیموں میں آگ لگی ہے تو راوی بیان کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ شہزادی زینب کو دیکھا کبھی خیمے کے قریب جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ ان کا کوئی سامان اس میں رہ گیا۔ میں نے بڑھ کر پوچھا کیا ہے،
کیا بات ہے، کبھی آپ آگے بڑھتی ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتی ہیں. کہا اس میں میرا بیمار بیٹا موجود ہے. اس کے بعد راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا وہ گئی اور جانے کے بعد سید سجاد کو پشت پر لے کر آئے، خیمے سے باہر لے کر آئے. یہاں پر آپ بیان سنتے ہوں گے کہ خیمہ میں آگ لگی ہوئی. شہزادی زینب خیمے میں گئی، سید سجاد کے پاس گئی اور جانے کے بعد کیا پوچھا اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، یہ بتاؤ خیموں میں جل کر مر جا یا باہر نکل جا. سید سجاد نے کیا کہا کہ علیکن بالفرار، ایسا ہے جان کا بچانا واجب ہے، لہذا خیمے سے باہر نکلیے. اب مجھے یہ بتائیے اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو اس کی عقل کام کرتی ہے؟ مجھے یہ بتائیے کسی کے گھر میں اگر بائی چانس آگ لگ جائے تو عقل کام کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی. انسان کی عقل گویا زائل ہو جاتی ہے اور وہ سوچتا ہے کس طریقے سے باہر نکلے، کس طریقے سے اپنی جان کو بچائے. اور اگر دوہرا زخم ہو، صبح سے لے کر جو شہزادی یہ دیکھ رہی ہے پورا خاندان اجڑ گیا ہے، یعنی اگر کسی کے یہاں ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہو، ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد گھر جلایا گیا ہو، تو مجھے یہ بتائیے کسی کی عقل کام کرے گی؟ نہیں کرے گی عقل کام. اور ایسے میں شہزادی زینب مسئلہ پوچھ رہی ہے اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، ذرا بتاؤ جل کر مر جائے یا باہر چلے جائے. اب مسئلہ بیان کیا امام وقت میں. اب عزیزان محترم جملہ آپ کے حوالے جو ایسے حالات میں بھی، ایسے سچویشن میں بھی، ایسے سخت اور سنگین حالات میں بھی پروردگار عالم کے حکم کی اجرا کی فکر میں ہو، اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. محسوس نہیں کیا آپ نے؟ ایسے حالات میں، ایسے مصیبت زدہ حالات میں، ایسے سنگین حالات میں بھی جو اپنی عقل پر کنٹرول رکھتے ہوئے حکم خدا، دستور الہی کو کہ اجرا کرنے کی فکر میں ہو، اسے عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے. بڑی عظیم شخصیت ہے. اسی لیے آیت اللہ امام قانی نے کہا کہ اقول زینب ما ادراک ما زینب، میں نے کہا زینب، ارے کوئی کیا جانے زینب ہے کیا. زینب کی فضیلت، ان کا مقام، ان کی عظمت ہر کوئی درک نہیں کر سکتا ہے. اب عزیزان محترم مجھے یہ بتائیے جو عالم غیر معلمہ ہو، کیا اس کو یہ پتہ نہیں ہے، یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ ایسے وقت میں جان کا بچانا واجب ہے؟ کیا شہزادی کو معذاللہ پتہ نہیں تھا؟ جو عالم غیر معلمہ ہے یقیناً ان کو پتہ تھا. پھر پوچھا کیوں ایسے حالات میں جب ان کو معلوم ہے اور وہ عالم غیر معلمہ ہیں تو پھر پوچھا کیوں؟ کچھ بتانا چاہتی ہیں، کچھ سمجھانا چاہتی ہیں. اے دنیا والوں دیکھ لو ختم ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا جو کائنات کے تحفظ کا ذمہ دار ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کو بچا لائے اسے عقیلہ بنی ہاشم کہتے ہیں. صلوات بر محمد. حدیث کا ایک بڑا رہ نہیں گیا، انشاءاللہ پھر کبھی. بہرحال یہ ہے جناب زینب، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کی عظمت، اور یہ ہے ان کی رفعت اور منزلت. یقیناً انہوں نے صحیح کہا ہے ما ادراک ما زینب، تم کیا درک کر پاؤ گے کہ زینب ہے کیا. اب عزیزان محترم ذرا توجہ کریں کہ جناب زینب اولیاء مقام کس کی بیٹی ہیں؟ مولائے کائنات کی بیٹی. مولائے کائنات کو فضیلتوں کا کعبہ کہا گیا ہے. تمام فضیلتیں سمٹ کر مولائے متقیان کی ذات والا صفات میں آ گئی تھی، اس لیے انہیں فضیلتوں کا کعبہ کہا گیا. لیکن ایک لقب ان کی بیٹی کو بھی ملا ہے. وہ لقب کیا ہے؟ کعبۃ الرزایا، یعنی مصیبتوں کا کعبہ. کیا کہا؟ کعبۃ الرزایا، مصیبتوں کا کعبہ. بابا فضیلتوں کا کعبہ،
اور بیٹی مصیبتوں کا کعبہ، یعنی اتنی مصیبتیں پڑی ہیں شہزادی زینب پر، انہیں لقب ملا مصیبتوں کا کعبہ۔ کون کون سی مصیبتیں پڑی ہیں شہزادی زینب اولیاء مقام پر؟ آئیے شہزادی زینب اولیاء مقام سے خود پوچھتے ہیں، یہ شہزادی کون کون سی مصیبت آپ پر پڑی ہے؟ آپ نے کون کون سے مظالم دیکھا؟ آپ نے کیا کیا دیکھا؟ عجب نہیں شہزادی زینب اولیاء مقام آواز دے، ارے میں نے اپنے نانا کا جنازہ دیکھا، میں نے اپنے مادر گرامی پر جلتا ہوا دروازہ گرتا ہوا دیکھا ہے، میں نے اپنی مادر گرامی کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی ہیں۔ عجب نہیں شہزادی زینب اولیاء مقام آواز دے، میں نے اپنے بابا کے سر پر ضربت لگتے ہوئے دیکھا ہے، جب ان کو گھر میں لایا گیا میں نے دیکھا میرا بابا کس طریقے سے تڑپ رہا تھا، میں نے اپنے بھیا حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو تشت میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دہران مظلوم کربلا، اور عجب نہیں زینب اولیاء مقام آواز دے، میں نے دیکھا جب 28 رجب کو میرا بھیا حسین مدینہ چھوڑ رہا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا عالم کیا تھا، مزار رسول پر جب وہ میرا بھیا آیا ہے، میرا بھیا جب پیغمبر اسلام نانا کی قبر پر آیا ہے، رونے لگا، گریہ زاری کرنے لگا، اتنا گریہ زاری کیا میرے بھیا نے، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا کو دیکھا، آواز دی میرے بھیا نے، اے نانا، ارے مجھے اپنی قبر میں لے لیجئے، مجھے اپنی پاس بلا لیجئے۔ نانا نے کہا، اے بیٹا حسین، ارے تمہیں جانا ہے، اسلام کی بقا کے لیے کربلا میں جانا ہے، کربلا میں شہید ہونا ہے۔ عجب نہیں زینب اولیاء مقام آواز دے، ارے تم پوچھتے ہو میں نے کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا؟ ارے کربلا میں نے کیا کیا کچھ نہیں دیکھا۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، انصار کے لاشیں دیکھے، اصحاب حسین کے لاشیں دیکھے، علی اکبر کے سینے میں برچھی کو دیکھا، عباس کے بازو قلم ہوتے ہوئے دیکھا، قاسم کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ ارے میں نے اپنے بھیا کو دیکھا، بھیا حسین جب گھوڑے پر ڈھمانے لگے، زمین پر آئے ہیں، ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا کند خنجر لے کر میرے بھیا کے سروتن میں جدائی کرنا چاہیے۔ میں نے پسر ساتھ سے کہا، اے پسر ساتھ، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماج آیا ذبح ہو رہا ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا جو میرے لیے بڑی مصیبت کا وقت تھا، میں نے جب وہ آواز سنی، فضا میں آواز پوچھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ تم پوچھ رہے ہو میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا لعینوں نے خیمے جلائے، سکینہ کو تماچے لگتے ہوئے دیکھا، خیمے میں جب آگ لگی ہے میں نے بیویوں کو اس خیمے سے اس خیمے جاتے ہوئے دیکھا، اس خیمے سے اس خیمے آتے ہوئے دیکھا۔ ارے میرے بھیا نے تو 71 لاشیں دیکھے، مگر میں نے 72 لاشیں کربلا میں دیکھے۔ اور اس کے بعد جب یہ لعین آگ لگانے کے لیے خیمے میں آ رہے تھے، ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے بہت سے ایسے بچے تھے جو ڈر کے مارے بھاگ رہے تھے، مگر ان ملعونوں کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے۔ میں نے بہت سے لاشیں دیکھے، تم پوچھ رہے ہو میں نے کیا دیکھا؟ بازار شام، جہاں پر میں نے بہت کچھ دیکھا، میں نے دیکھا لوگ اپنی چھتوں سے اینٹوں سے وار کر رہے ہیں، پتھروں سے وار کر رہے ہیں، حتیٰ آگ بھی برسائی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ایک آگ کی چنگاری سید سجاد کے سر پر آ کر لگی۔ اب ذرا تصور کیجئے جناب سید سجاد کے سر پر ایک آگ کی چنگاری لگی، امامہ جل گیا، سید سجاد
اپنی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا کرتی تھی یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ اے سکینہ، ارے تم کہا کرتی تھی ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ اے سکینہ آؤ، رہائی مل گئی ہے، آؤ وطن چلتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا؟ ارے تم پوچھ رہے ہو میں نے کیا دیکھا؟ واپس یہی زینب اولیا مقام ہے۔ جب مدینہ آئی ہے سب سے پہلے قبر رسول پر گئی، جانے کے بعد رسول سے قبر پر گریہ فرما رہی ہے اور ایک ایک شہید کا نام لیتی ہے۔ اے نانا، ارے آپ کی امت نے بھیا کو بھوکا و پیاسا شہید کر دیا، ایک ایک شہید کا نام لے کر گریہ کرتی ہے، مگر اگر نام نہیں لیا تو اپنے بچوں کا نام نہیں لیا۔ مگر یہی زینب ہے جب اپنے گھر میں آئی ہے، اپنے گھر میں آئی ہے، بچوں کا حجرہ دیکھا، بچوں کا مصلی دیکھا، وہ زینب جس نے آج تک اپنے بچوں کو گریہ نہیں کیا ہے، بچوں پر نہیں روئی تھی، جب روئی تھی اپنے بھیا حسین پر روئی تھی یا دوسرے شہداء پر روئی تھی، وہی زینب جب اپنے گھر آئی ہے، بچوں کے حجروں کو دیکھا اور مصلوں کو دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، تڑپ کر زینب نے کہا ہائے میرا حسین، ہائے میرا محمد، اے میرے بچوں تم نے مجھے سرخرو کر دیا۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری عبادت کو قبول فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ بارہا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرنا سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے امام زمان، ہمارے آخری امام زمانے کے ظہور میں تعظیم فرما اور ہم کو ان کے آواز میں شمار فرما۔